بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں ایک شہر بیت المقدس بھی ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم کے معنی ہیں خدائی حکومت۔ اس کا ایک نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ انبیاء کرام اور مختلف مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن نصیب ہوا ہو۔ نوع انسانی کی خونی داستان بھری تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر کتنی ہی بار آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ اس شہر کی تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخ کے آثار بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں تعمیرات کی۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے، پھر یہودی دوبارہ قابض ہوئے، اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ سن 123 قبل مسیح میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد عیسائی بادشاہ قسطنطین نے یہاں پر ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کر دیا۔ 637 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرت ناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کر لیا، اور 450 سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومن کلیساؤں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی یلغار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا۔ 517 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ بیت المقدس دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے اور ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرہ کی سی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، جسے ایک وادی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے جہاں شہر آباد ہے۔ 2 پہاڑیاں ہیں۔ اس تباہی کے 70 سال بعد خسرو شاہ ایران کی کوششوں سے از سر نو ہیکل کی تعمیر ہوئی، جو 7 سال کی مدت میں پوری ہوئی۔ بلند ترین زیتون پہاڑی، جو بحیرہ روم کی سطح سے 2600 فیٹ اور بحیرہ مردار سے 3500 فیٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی موریا سطح سمندر سے تقریباً 2440 فیٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے 23 میل اور بحیرہ مردار 10 میل ہے۔ اس شہر میں سفید چونے کے پتھر کے ذخائر اور سفید سنگ مرمر کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ شہر نہ تو کسی دریا کے کنارے پر واقع ہے اور نہ ہی یہاں کوئی تجارتی شاہراہ موجود ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا، اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ بیت المقدس میں ان گنت زیارتیں ہیں، اور کوئی شخص ان زیارتوں کو گائیڈ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلوں سے یہاں پہنچتے ہیں،
اس کی گرد و نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور بے گیا پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔ اس شہر نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور ہوا، 18 دفعہ دوبارہ تعمیر ہوا، دوبارہ مکمل آبادی ہو چکی ہے۔ بخت نصر نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے تقریباً 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس زمین کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل و جلا وطن کر دیے گئے۔ اگر تاریخی حوالے سے بیت المقدس کی حیثیت دیکھیں تو حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد مارز وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ سب سے پہلے آل عصام اس شہر میں آئی۔ آل عصام قبائل کے جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 قبل مسیح میں شالیم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دجلہ و فرات کے سنگم سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر قیام کیا، جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے، اور جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے، جو وادی اردن میں مقیم تھے، گستاخی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے، بیت المقدس کے شاہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ عرب مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر حبرون میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں مقام بیت العیل کی بنیاد رکھی، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے پنجے سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی، مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ پلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا کہ تو اور تیرا رب جانے ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوند موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی طے میں ہی بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی۔ بیت المقدس میں 200 سال بعد داخل ہوئی ہے۔